لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے حالت احرام میں حرام کاموں کی تفصیل ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ تیزی سے ذکر کریں گے، آپ ایک بار اچھی طرح سماعت فرما لیجئے۔ یاد رکھیے کہ حالت احرام میں مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ حرام ہوتا ہے، جبکہ عورتیں سلا ہوا کپڑا یہ پہن سکتی ہیں۔ کسی بھی چیز سے سر ڈھانپنا یہ منع ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا بھی لازم ہے، یعنی وہ سر ڈھانپیں گی۔ نمبر 3، دستانے پہننا کہ یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہوتا، جبکہ عورتوں کے لیے دستانے پہننا بھی جائز ہے، یعنی اگر کوئی بہن زیادہ پردے دار ہیں، پردہ کرتی ہیں تو وہ دستانے پہن سکتی ہیں حالت احرام میں۔ نمبر 4 ہے موزے یا ایسے جوتے پہننا جو قدم کی درمیانی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا لیں، یعنی جو قدم کی پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو چھپانا منع ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے 2 پٹی والی ہوائی چپل مرد استعمال کریں، جبکہ عورتوں کے لیے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں اور بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں۔ نمبر 5، جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا۔ احرام سے پہلے نیت کرنے سے پہلے تو آپ نے خوشبو لگا لی تھی، لیکن نیت کرنے کے بعد جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو اب خوشبو وغیرہ منع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح الائچی، لونگ وغیرہ خالص خوشبودار چیز کھانا یا آنچل وغیرہ میں باندھنا، یعنی پلو وغیرہ میں مطلب الائچی بہت ساری باندھ لی یا موتی کے پھول وغیرہ وہ باندھ لیے تو یہ بھی منع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر یہ چیزیں جیسے الائچی وغیرہ ہے، لونگ وغیرہ ہے، یہ اگر سالن میں پکا لی گئی ہوں تو اب کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ خوشبو دے رہی ہوں۔ نمبر 7 ہے زوجہ یا شوہر کو شہوت کے ساتھ چھونا یا جمع کرنا، تو یہ حرام ہوتا ہے حالت احرام میں۔ اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا یا کسی سے کٹوانا حالت احرام میں منع ہوتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا یہ بھی حالت احرام میں منع ہوتا ہے، جبکہ زیتون کے تیل میں خوشبو وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا نام لے کر اسے منع فرما دیا ہے۔ نمبر 11 ہے کسی کا سر مونڈنا، چاہے وہ شخص بھی محرم ہو یا نہ ہو، تو کسی کا سر بھی آپ نہیں مونڈ سکتے۔ ہاں، جب آپ بالکل احرام سے باہر نکلنے والے ہوں تو اس وقت آپ کسی کا سر مونڈ سکتے ہیں اور کوئی آپ کا بھی سر مونڈ سکتا ہے، لیکن دوران احرام یعنی کہ ابھی آپ نکلنے والے نہیں ہیں بلکہ بیچ میں ہیں، تو اس وقت آپ کسی کا سر وغیرہ نہیں مونڈ سکتے۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا یہ بھی حالت احرام میں حرام ہوتا ہے، تو بہت ہی صبر و تحمل سے آپ کو کام لینا ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیارتی بھی کرتا ہے تو آپ اس پر صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا